खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि इस ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में हर रोज़ नए गेस्टों का तारुफ आपके साथ करवाया जाता है। आज भी जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ईमान रखता हूं जब कलाम की वो बातें गुफ्तो शनीद करेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, कलाम खुदा में लिखा है कि सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर। हकीकत में जो अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा अपने खुदा को देता है, खुदा उस पर मेहरबान होता है, खुदा उसे संभालता है, हर तरह की बरकत से माला माल करता है। तो आप जानते हैं कि जितने खुदाम इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, जिनको हम मदऊ करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की गवाहियाँ देते हैं और ख़िदमत के ताल्लुक़ से अपने तजर्बात आपके सामने शेयर करते हैं, तो यकीनन आप बरकत पाते हैं। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। खुदा के खादिम पास्टर बाबर मसीह पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम मुबशर अंजील भाई फैसल। भाई फैसल, आपको भी वेलकम। थैंक यू पास साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम। आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। एक खूबसूरत शो हमारे फजल टेलीविज़न पर करते हैं। हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। खुदा के खादिम पास्टर एमैनुअल नज़ीर साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है, और फजल टेलीविज़न पर बेटर टुगेदर प्रोग्राम को वो होस्ट करते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में वो मौजूद हैं। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच पास्टर ज़बलून साहब, गॉड ब्लेस यू। तो जी नाज़रीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम मुबशर अंजील भाई शान। भाई शान, आपको भी वेलकम करता हूं। सर, गॉड ब्लेस यू। आपको भी खुदा। तो आइए नाज़रीन, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के खादिम पास्टर एमैनुअल से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदाई जलाली, खुदाई अजीम, खुदाई मुतबर, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमेशा हमें कुव्वत देता है और तेरी तरफ से खुदावंद खुदा हमें जो कलाम की गहरी बातें मिलती हैं, खुदा वही हम कलीसिया के लिए और खुदा फजल टीवी देखने वालों के लिए बयान करते हैं। और मेरा ईमान है कि आज तू खुदावंद अपने खादम पास्टर ज़बलून दानिश साहब को और खुदावंद तमाम इस टीम को कलीसिया के लिए कसरत से इस्तेमाल करेगा और खुदावंद ग्रेस फॉर ऑल शो आज जो देखेंगे लोग, वो बरकत पाएंगे और खुदावंद इससे सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिलेगा। क्योंकि जब खूबसूरत गवाहियाँ सुनते हैं लोग, बरकत पाते हैं। जब खूबसूरत कलाम सुनते हैं तो बरकत पाते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदा आज भी हम सब की बातचीत से लोग बरकत पाएंगे और इससे इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिलेगा। मैं तमाम खादमीन के लिए तेरे पाक रूह की गहरी मदद को मांगता हूँ। तेरे पाक रूह का खुदा जोर चाहता हूँ और हम सब अपनी समझ और हिकमत से नहीं बल्कि तेरे पाक रूह की हदायत से बोलें, ताकि हम खुद भी बरकत पाएं और फजल टीवी देखने वाले भी बरकत पाएं। ये दुआ मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाज़रीन, खूबसूरत दुआ को आपने सुना है। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन खुदा ने आपको छुआ है। तो हकीकत में जब हम किसी काम का आगाज़, किसी प्रोग्राम का आगाज़, कलाम का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं, तो यकीनन खुदा हमारी मदद करता है और अपने खुदाम को अपने जलाल के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन, आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम मुबशर अंजील भाई फैसल। तो भाई फैसल, जो कुछ रूहुल कुद्स आपको इस वक्त उभारता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा तजर्बा बयान करना चाहते हैं हमारे नाजरीन के लिए, उनकी इनकरेजमेंट के लिए, या अपनी कोई गवाही शेयर करना चाहते हैं, कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़रूर आप हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें। जी थैंक यू पास साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुनासिब समझा, जिन्होंने हमें ये इनवाइट किया, और फजल टेलीविज़न का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पास्टर साहब ने हमें इनवाइट किया, हम यहाँ पे आए ताकि हम अपनी गवाहियाँ शेयर कर सकें और उसके अलावा हम खुदा के कलाम को सीख सकें और सिखा सकें। तो मैं अपनी गवाही सबसे पहले तो अपनी एक गवाही शेयर करता हूँ आपको कि पास साहब, मैं जब छोटा था तो तब मुझे मसीहत के बारे में नहीं पता था।
تب یعنی کہ جیسے کہ ایک بوٹل پہ ایک بین لگا دیتے ہیں تو وہ جیسے کسی بھی کوئی چیز پہ بین لگ جاتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہے. اسی طرح ہی مجھ پہ بھی وہ کرسچن کا بین تھا، مگر میں حقیقی طور پہ نہیں سمجھتا تھا کہ مسیحیت کیا ہے. مگر جب میں چرچ میں جاتا تھا تو میں لاسٹ میں جب پاسٹر صاحب بولتے تھے کہ آگے ہو جائیں، بلکہ میں پیچھے چلا جاتا تھا. میں اینڈ پہ جا کے بیٹھتا تھا اور مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، اور میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں پیچھے سے جب پاسٹر آخر کی دعا شروع کرتے تھے تو میں کیا کرتا تھا، پیچھے سے باہر چلا جاتا تھا. تو تب میں نے جب آہستہ میں نے یہ بائبل کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے تب دیکھا کہ یسوع مسیح کیا ہمارے لیے، یسوع مسیح کی کیا اہمیت ہے. تب میں نے یسوع مسیح کو جیسے میں بائبل پڑھتا رہا، بڑا ہوتا گیا اور میں سیکھتا گیا کہ یسوع مسیح کا کلام یہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ کتنی قربانیاں دے کر ہم تک پہنچا ہے. اور آج ہم ان قربانیوں کو کیا یاد کرتے ہیں، ہم آج چرچ بھی جاتے ہیں اور نہ جائے جیسا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہ ہم یسوع مسیح کو اپنے دل سے یعنی کہ مانتے ہیں، اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. تو میں نے تب یہ بائبل کو پڑھنا شروع کیا. جیسے میں پڑھتا گیا مجھے سمجھ آتی گئی، یسوع کا روح مجھے گائیڈ کرتا رہا اور مجھے سمجھاتا رہا. جس طرح میں پڑھتا تھا جس ورڈ کو میں پڑھتا تھا اس کی گہرائی میں جاتا تھا، اس کا میننگ کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اور یہ کلام ہمارے لیے کس طرح آیا، کس طرح ہم نے آگے اس کو پیش کرنا ہے. تو میں نے کافی زیادہ سیکھا. پھر میں آگے جیسے خدا مجھے حکمت دیتا گیا میں آگے بڑھتا گیا اور یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتا گیا. سب سے پہلے میں کوائر میں آیا، کوائر کے بعد میں نے باہر خدمت کرنا شروع کیا جس طرح خدا نے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا. یسوع مسیح نے یقیناً تب مجھے چن لیا تھا اور یسوع مسیح نے تب مجھ سے اپنا وہ کام لینا شروع کیا جس کام کے لیے یسوع مسیح نے مجھے چنا تھا. اور اسی طرح ہی پھر میں سٹیپ لیتے آگے آتا گیا. کوائر بھی لیڈ کرتا رہا، پھر کوائر میں سنگنگ کرتا رہا، اس کے بعد میں پھر باہر بھی خدمت کرتا رہا. اور خداوند کا فضل ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ خداوند کا بہت زیادہ فضل ہے، اور یہ آج میں فضل چینل پہ بیٹھا ہوا ہوں. تھینک یو ویری مچ بھائی فیصل. تو ناظرین، بڑا خوبصورت چھوٹا سا میسیج بھی انہوں نے پیش کیا ہے اور گواہی بھی شیئر کی ہے. تو حقیقت میں کلام یہی کہتا ہے. بھائی نے بتایا کہ میں آہستہ سیکھتا گیا. تو ضروری ہے کہ اگر ہم مسیح کے شاگرد ہیں تو ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. کلام میں لکھا ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، تو یہ بھی لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. اگر ہم پالوس کے بارے میں بھائی دیکھیں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے بڑے علوم حاصل کیے تھے، اور جب مسیح نے دمشق کی راہ پر اسے نجات کا مکاشفہ دیا، اسے چھوا، اور اس کے بعد وہ 10 سال ہم دیکھتے ہیں کہ سیکھتا رہا، اور 3 سال عرب میں چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے خدمت کو سٹارٹ کیا. تو اچھا یہ ہے جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، گو وہ پاکستان سے ہیں، گو وہ پاکستان سے باہر ہیں، تو سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری اور ساری رہنا چاہیے کہ ہم سیکھتے ہیں تو روح القدس بھی جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس کو ہی ہمارے وسیلے سے آگے ڈیلیور کرتا ہے. تو ضروری ہے کتاب مقدس کو پڑھا کریں، اپنے استادوں سے سیکھا کریں، اور پھر آپ ڈیلیور کریں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. تو بھائی فیصل، ہماری دعا ہے کہ خدا اپنے جلال کے لیے اور زیادہ آپ کو استعمال کرے، آپ اسی طرح سیکھتے رہیں اور لوگوں کو سکھاتے رہیں. تو ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم بھائی شان. وہ بھی اپنی زندگی کی گواہی یا کوئی تھاٹ یا زندگی کا کوئی تجربہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں آپ ضرور برکت پائیں گے. تو بھائی شان، جو بھی روح القدس آپ کو بھارتا ہے ضرور آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں. میری طرف سے آپ سب کو سلام. پاسا کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. پاسا کا بہت شکریہ، انہوں نے انوائٹ کیا ہمیں. اور میں اپنی گواہی کچھ پیش کروں گا کہ جیسا کہ فیصل بھائی بتا رہے تھے کہ پاسا صاحب جیسے پریئر کرتے تھے یا کلام کرتے تھے، میں اٹھ کے پیچھے چلا جاتا تھا. میرا بھی کچھ یوں ہی تھا. ٹھیک ہے کہ مجھے گھر والوں نے یعنی کہ سنڈے والے دن اٹھانا ہے کہ چرچ کے لیے جانا ہے، تو میں سویا رہتا تھا کہ میں یعنی کہ چرچ نہیں جایا کرتا تھا. ماما نے اٹھانا، پاپا نے اٹھانا، سسٹر نے اٹھانا کہ چرچ کے لیے تیاری کریں، تو میں سویا رہتا تھا. ٹھیک ہے، تو پاسٹر آتے تھے گھر میں وزٹ کے لیے، تو سمجھاتے تھے وہ کہ خدا کی راہ پر چلیں ضرور، کہ خدا نے ہمارے لیے قربانی دی ہے.
ہم انہیں پرکھیں کہ کیوں قربانی دی ہے, کس لیے دی ہے. ٹھیک ہے, آپ چرچ آیا کریں کہ آپ کو نالج ہو کہ خدا کی راہ پر کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, آنے والی نسل آپ کی کیا کرے گی, کیسے کام کرنا ہے خدا کی زندگی میں, خدا آپ کی کیسے زندگی میں کام کرے گا. تو شکر ہے خدا کا کہ آہستہ آہستہ روٹین بنائی, چرچ جانے لگے, خدا اپنے معجزات کرنے لگا, خدا ہماری زندگی میں اپنے کام دکھانے لگا. تو میری آل پیپل سے جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدا کی راہ پر ضرور چلیں, تو خدا آپ کی زندگی میں ضرور بڑے بڑے کام کرے گا. شکریہ. تو تھینک یو ویری مچ بھائی شان. تو ناظرین آپ نے سنا ہے, چھوٹی سی گواہی ہے لیکن زبردست ہے. بھائی بتا رہے تھے کہ میں سویا رہتا تھا, چرچ نہیں جاتا تھا, بہنیں کہتی تھی, باپ کہتا تھا, پادری صاحب آتے تھے, وہ ڈائریکشن دیتے تھے, کلام سناتے تھے. تو آج بھی شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں واچ کر رہے ہیں, تو وہ سنڈے والے دن بھی چرچ نہیں جاتے. ضروری ہے کہ آپ کے قریب کوئی چرچ ہے اس کا انتخاب کیجئے اور چرچ میں جائیے, خدا کا کلام سنیں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر دعا کر لیتے ہیں. تو مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو جسٹ دعائی کرتا ہے تو شریعت سے اپنے کان پھیر لیتا ہے, اس کی دعا بھی جو ہے نفرت انگیز ہے. جو یعنی خدا کے کلام کو نہیں سنتا, صرف دعائی خالی کرتا رہتا ہے. تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے, رومیو کا خط 10واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ضروری ہے کہ آپ دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ خدا کا کلام بھی سنیں. جب آپ کلام سنیں گے تو ایمان ہمارے اندر بڑھے گا, تو خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا. تو ناظرین خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا. تو میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ اس خوبصورت شو کے ذریعے برکت پا رہے ہیں. تو ناظرین اسی طرح اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر ایمینوئل نذیر. تو پادری صاحب, جو کچھ خداوند آپ کو ابھارتا ہے, کوئی تھاٹ یا گواہی یا زندگی کو کوئی ایسا تجربہ ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں ضرور آپ ڈیلیور کریں. جی تھینک یو سو مچ پاسٹر زبلون صاحب. یہ جوان جو ہے بڑی اچھی بات چیت کر رہے ہیں. فیصل بھائی اور شان بھائی نے بڑی اچھی جو ہے وہ اپنی ابتدائی گواہی دی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے شیئر کیا کہ کس طرح خداوند نے ان کو جو ہے بلایا, چنا, اور خدمت میں وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. پاسٹر زبلون صاحب آپ جانتے ہی ہیں, سسٹر شمع کو, میری بڑی بہنوں کو, وہ خدمت کر رہی ہیں. تو خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. ابتدائی جب انہوں نے خداوند کی خدمت شروع کی تو انہوں نے نا چرچ کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلیوں میں بھی, مختلف گلیوں میں بھی جو ہے وہ دعا شروع کی. مہینے میں ایک بار یا 2 دفعہ جو ہے نا وہ گلی میں بھی بڑی عبادت, کرسیاں لگوا کے, درییں اور بچھا کے تو وہ عبادت کرواتے تھے. تو تب میں چھوٹا تھا, تو میرا بھی جو ہے نا یہ تھا کہ بھی چلے میں جتنا کام ہے وہ کرواؤں اور بعد میں غائب ہو جاؤں. عبادت شروع ہونے سے پہلے میں نے کام کروانا, بڑے شوق سے کروانا. لیکن اس کے بعد میں نے نا جب عبادت شروع ہونی تو گھر چلے جانا یا لڑکوں کے ساتھ باہر نکل جانا یا بازار میں نکل جانا. تو میری بہنوں نے مجھے سمجھانا کہ نہیں, عبادت اس طرح نہیں ہے, جب آپ کام کرتے ہو اچھی بات ہے, خدا آپ کو اس کا بھی اجر دے گا, صلہ دے گا, لیکن آپ پوری عبادت میں موجود رہا کریں. پھر انہوں نے جب اسٹیج پہ اناؤنس کرنا کہ بھی آپ آئیں کسی خادم کو مالا پہنانے کے لیے یا دعا مانگنے کے لیے, تو میں نے بڑا شرمانا, میں نے پیچھے پیچھے رہنا, اور بعض ٹائم میں نے دوسروں کو کہنا بھی تو چلا جا, اپنے دوستوں کو کہنا. اب مجھے خدا کے پلان کا نہیں پتا تھا کہ خدا مجھے خدمت میں لانا چاہتا ہے, اور خدا مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں آؤں اور سٹیج پہ رہوں یا سٹیج کو استعمال کرنا سیکھوں. لیکن میرے اندر ایک ڈر تھا, ایک جھجک تھی, اور میں نے پیچھے رہنا. بلکہ دوسرے جو میرے دوست تھے میں نے ان کو موقع دے دینا, یا جب لسٹ بننی میں نے ان کا نام لکھوا دینا. تو میں نے پیچھے پیچھے رہنا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. جب آپ آج بھی نوجوان ایسے ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں, تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں نوجوان, کہ آپ جب آپ کو چرچ میں کوئی خدمت کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے, موقع دیا جاتا ہے, تو کبھی بھی آپ اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں, چھپائے نہ, بلکہ جب سٹیج کا موقع ہے, سٹیج پہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے, آپ لازماً
पास्टर के कहने पर, एल्डर के कहने पर, असिस्टेंट पास्टर के कहने पर आप स्टेज पर आएँ, और स्टेज पर चाहे आप 1 मिनट के लिए आएँ, 2 मिनट के लिए आएँ, या जितना भी वक्त आप स्टेज पर गुजारेंगे, याद रखें खुदावंद की जो प्लानिंग है, खुदावंद का जो मंसूबा है, वो एकदम से कोई बने बनाए स्टेज पर नहीं आ जाता, उसको वक्त लगता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा उसको सामने लेकर आता है। तो मैं जितने नौजवान हमें देख रहे हैं फजल टीवी पे, जिस तरह भाई फैसल ने, भाई शान ने जो है अपनी गवाही दी कि किस तरह एक वक्त था कि जब पास्टर स्टेज से नीचे उतरता था बरकत देने के लिए, दुआ मांगने के लिए, तो ये दूर भागते थे, ये छुप जाते थे। तो आज भी नौजवान ऐसे हैं कि जब दुआ का वक्त आता है कि उनके ऊपर हाथ रख के दुआ की जाए, या खुदा का खादम उनके लिए बरकत मांगे, उनकी लानत को डांटे, उनकी बलाओं को डांटे, तो वो जो नौजवान है वो छुप रहे होते हैं कि पादरी की नज़रों में हम ना आ जाएं। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा मत करें। खुदावंद की खिदमत जो आपके लिए है खुदावंद ने रखी, उसको समझें, उसको जाने, और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप चर्च में टाइम दें, समझने के लिए ज़रूरत है कि अपनी लीडरशिप के जो है फर्मा बरदारी में रहें, समझने के लिए ज़रूरी है कि आप खादम के साथ अटैच रहें, इंतज़ामिया के साथ अटैच रहें, और जो आपकी खिदमत होगी खुदा अपने लोगों के वसीला से, अपने खादम के वसीला से आप पर जाहिर करेगा, और आप उस खिदमत में निखर के कुंदन की तरह आप सामने आएंगे और आप बरकत पाएंगे। तो मैं भी पादरी साहब शुरू में इस तरह छुपता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे खादमों ने मुझे जो है वो शाबाशें देनी और मुझे कहना कि नहीं, आप डरा ना करें, आप झिझके ना, और मेरा हौसला बढ़ाया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पे आया, दुआ का मौका मिला, एक वक्त आया कि प्रेजाइडिंग का मौका मिला, और आहिस्ता आहिस्ता फिर कलाम सुनाने का मौका मिला, और आज खुदावंद का ये फजल है कि फजल टीवी पर रह के एक शो, जिस तरह आपने स्टार्ट में बताया, बेटर टुगेदर हम होस्ट करते हैं, और खिदमत के जो काम है वो यहाँ पर हम कर रहे हैं, और वो इस तरह एकदम से करना नहीं शुरू किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खादमों से सीखा, खुदा के रूह से सीखा, और आज हम दूसरों को सिखा रहे हैं। ये खुदावंद की नजर करम है। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, आपने सुना है पादरी साहब की भी एक खूबसूरत गवाही है। वो भी पहले छिपते थे, तो कलाम खुदा में हम देखते हैं, ज़बूर नवीस फरमाता है कि जे चढ़ जावां आसमाना ते ओथे भी तू है, जे बिछावां बिस्तरा पताल दे विच ओथे भी तू है। हकीकत में हमारा खुदा पूरी दुनिया पर उसकी नज़रें सैर करती है, वो हर शख्स को देखता है। हम दुनिया से तो छिप सकते हैं, पासमानों से छिप सकते हैं, और यसु मसीह के बारे में लिखा है मुकाशफा की किताब में, उसकी आंखें आग के शोला की मानिद है, वो हमारे दिल के एक्सरे कर लेती है। हम जहाँ कहीं छिप जाएं, लेकिन यसु की नज़रों से हम नहीं छिप सकते। वो हमसे प्यार करता है, वो इसलिए अपने साथ हमें लेना चाहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप छिपे ना, बल्कि आप चर्चिज़ में, जिस तरह पादरी साहब ने कहा है, जाएं और वहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे और यसु मसीह को इज़्ज़त और जलाल दे। मैं ईमान रखता हूँ कि इन खूबसूरत गवाहियों के सबब से यकीनन आपने बरकत पाई है। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं यसु चंगा करदा। ये पंजाबी गीत है और इस गीत को गाया है अगापे सिस्टर्स ने। मैं ईमान रखता हूँ जब इस खूबसूरत गीत को आप सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे।
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے کہ یسوع چنگا کردہ۔ حقیقت میں آج بھی اگر کوئی دکھی، پریشان، مایوس، تیرگی، ویرانی اور خرابی اور بیماریوں میں مبتلا ہے، جو کوئی یسوع مسیح کے در پر آتا ہے، یسوع مسیح اپنی قدرت کے باعث اسے چھو دیتا ہے۔ کلام کہتا ہے اگر کوڑی آئے تو مسیح نے انہیں چھوا اور شفا بخش دی، اگر بیمار آئے تو مسیح نے انہیں چھوا تو وہ شفا پا گئے۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کا روگی آتا، یسوع مسیح ترس سے بھرا ہوا لوگوں کو چھوتا اور شفا دیتا، اور گلی گلی، گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھرتا، شفا دیتا اور نجات کا کام کرتا۔ تو حقیقت میں آج بھی اگر آپ دکھی اور پریشان ہیں تو یسوع پر ایمان رکھیے، وہ آپ کو اچھا کر دے گا، آپ کو چھو دے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے یہ گیت سنا ہے تو آپ نے برکت پائی۔ تو جی ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت گواہیاں خدا کے خدام شیئر کر رہے تھے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے خوبصورت خدا کا کلام۔ آج خدا کے خادم پاسٹر بابر کو مدعو کیا ہے تاکہ وہ کلام کی خدمت سر انجام دے۔ تو پادری صاحب، جو کچھ تھاٹ یا کلام کی باتیں خدا نے آپ کے دل میں رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں خدا کے خادم پاسٹر زبلون دانش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پاسٹر عمران فضل صاحب کا اور فضل ٹیم کا، جن کی وجہ سے آج ہم ٹی وی چینل پر خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں۔ تو آپ نے تمام گواہیوں کو سنا، برکت پائی، خوبصورت گیت کو سنا، آپ نے برکت پائی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ ایک خوبصورت آیت ہے۔ ہم نے مانگنا کس طرح ہے، اور جو کوئی مانگتا ہے وہ پاتا ہے، کیونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ اگر ہم خدا سے مانگیں تو ہم خالی رہ جائیں، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ بائبل فرماتی ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ آج لوگ مانگتے ہیں، لیکن وہ مانگتے وقت بھی شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے، لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بائبل فرماتی ہے کہ مانگ۔ اگر ہم خدا سے مانگ رہے ہیں تو پھر شک نہ کریں، پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، پھر ہمارا توکل ہونا چاہیے، پھر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو ہر ایک جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں پر لکھے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اب ہم مانگتے کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ عیش و عشرت کی چیزیں مانگتے ہیں، دنیاوی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، گاڑی، گھر، پیسہ، دولت اور وغیرہ وغیرہ چیزیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی مانگا ہو کہ خدا مجھے راست بازی کا لباس دے، خدا مجھے روح القدس کا لباس دے، خدا تو مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کر، خدا تو مجھ پر اپنے ہاتھ کو بڑھا دے، خدا تو مجھ پر اپنے جلال کو ظاہر کر۔ یہ مانگنا چاہیے،
اور کلام مقدس میں لکھا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی. کیونکہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے. یقیناً جب ہم مانگتے ہیں تو پھر شک نہ کریں. پھر لکھا کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے. ہم نے کبھی راست بازی کو نہیں ڈھونڈا، ہم نے کبھی اپنی خدمت کو نہیں ڈھونڈا، ہم نے کبھی اپنے آپ کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو خدا نے خدمت رکھی ہے وہ کیا ہے. خدا ہمیں کوئی خدمت دینا چاہتا ہے، لیکن ڈھونڈو تو پاؤ گے. ہم زیادہ تر کیا ڈھونڈتے ہیں؟ زیادہ تر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے اچھی جگہ مل جائے جہاں پر میں سیر کے لیے جاؤں یا وغیرہ وغیرہ فلانے ملکوں میں جاؤں، یعنی کہ یہ چیزوں کی طرح. کیا ہم نے کبھی اس کی راست بازی کو ڈھونڈا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس بات کو یاد کیا ہے؟ کیونکہ لکھے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے. جب ہم ڈھونڈیں گے نہیں تو ملے گا کیسے؟ پھر لکھے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جب ہم اس کے حضور آتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، شرماتے ہیں اور اپنی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، خالی چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کچھ وہاں سے حاصل نہیں ہوا. یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، آپ کی سوچ کی کمزوری ہے کہ آپ کس نیت سے وہاں پر گئے تھے. اگر آپ خدا کے پاس جائیں تو خدا آپ کو ہر ایک برکت جو ہے جو آپ کے حصے کی ہے وہ آپ کو دے گا. اگر آپ خدا سے مانگتے ہیں خدا مجھے پرستش کرنا سکھا، مجھے کلام سنانا سکھا، مجھے روحوں کو بچانے کے لیے تیار کر، مجھے راست بازی کے لیے تیار کر، یہ چیزیں مانگنے والی ہیں اور اسے ہم مانگتے نہیں ہیں. جب ہم اسے نہیں مانگیں گے تو دنیا کی چیزیں تو فانی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. لیکن جو ابد تک ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے، وہ خدا کی راست بازی ہے، وہ خدا کا جو وعدہ ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا. کیونکہ ہم خدا سے مانگتے ہیں اور لیکن کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آج ہمارے دل بھی بند ہیں، ہمیں کھٹکھٹانے کا طریقہ ہی نہیں. اگر ہم چرچ جاتے ہیں آنسو نہیں بہاتے، ہم گھٹنوں کے بال ہو کر دعا نہیں کرتے، تو کیسا کھٹکھٹانا؟ اگر مکاشفہ کی کتاب پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوں، یعنی کہ وہ یہاں پر کھڑا ہے. لیکن ہمارا جو انداز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج ہم کیوں نہیں برکت پاتے؟ ہماری برکتیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ وہ صرف اسی وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں. ہم جب مانگتے اچھی نیت سے مانگیں گے تو خدا ہمیں دے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور جو ایماندار ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ، شافی، مالک یا اسے اپنا پربھو سمجھتے ہیں، ان کے لیے وہ دروازے کبھی بند نہیں کرتا. وہ اپنے دروازوں کو کھولتا ہے ہر ایک ایماندار کے لیے. اور آج بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے خدا سے یہ مانگا ہمیں نہیں ملا. وہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے. کیونکہ اگر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ ہم جب مانگتے ہیں تو پھر تو ہمیں مل جائے گا. اگر ایمان ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ کیسے ہم کہیں گے کہ ہمیں مل گیا؟ جو چیز مانگی ہو وہ ناممکن نہیں کہ وہ رک جائے. ہم خدا سے مانگ رہے ہیں، وہ خدا جس نے ہماری ضرورت کے لیے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، مہیا کیا، بنایا تاکہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اب ضرورت ہمارے کھانے کی بھی، ہم کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ضرورت ہے ہمارے کپڑوں کی، ہم اچھے کپڑے بغیر جو ہے گزارا نہیں کر سکتے، یہ بھی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس بائک یا کار ہے یا اور کوئی چیز ہے، سائیکل ہے،
اس کے بغیر ہم سفر نہیں کر سکتے. یہ ضرورت کی چیزیں. اور لیکن کہ یہ خدا نے پوری کرنی ہے, کسی انسان نے نہیں, یا کسی سائنسدان نے نہیں, بلکہ خدا نے, جس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, اور جب ہم مانگیں گے تو ہمیں مل جائے گا, اور جب ہم مانگیں گے نہیں تو ہمیں ملے گا کیسے؟ کچھ لوگ اوپر سے مانگتے ہیں, کہتے جی چلو ٹرائی کر کے دیکھ لینے ہیں, پتہ نہیں ہوندا بھی یا نہیں ہوندا. لیکن یہ بات غلط ہے. یہ ایک چھوٹی سی سوچ, اگر آپ خدا سے مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اتنا ایمان مضبوط ہو کہ آپ نے اگر خدا سے کوئی چیز مانگی ہے, وہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے, تو ایمان رکھیے کہ یہ چیز میرے پاس ہے اور خدا نے مجھے دے دی ہے. آمین. کیونکہ خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کے دریچے کو کھولتا ہے. خدا آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, کیونکہ ہم خدا سے مانگتے ہیں. اور جب اس سے مانگتے ہیں تو مانگتے وقت شک نہ کریں. کچھ لوگوں کے اندر شک ہے, وہ پھر کہتے ہیں جی فلانے کو گئے اوتھوں نہیں ملیا, فلانے پادری کو گئے اوتھوں نہیں ملیا. اینا نہیں پتا ساڈے اندر ایمان جڑا ہے وہی نہیں ہے, وہی اسی ایمان تو ہی خالیاں, ایمان دی لہر یا او دا تھوڑا جہا بھی جڑا ہے اثر ساڈی زندگی چ نہیں نظر آتا. ہووے ایماندار, ہووے خدا تو منگن والا, تے کیویں نہ پائے اے ناممکن. آمین. خدا کے بندہ نے جب خدا سے مانگا, ایلیا کی بات کرنے لگا, اس نے کہا کہ خدا تو آسمان کو بند کر دے, تو اس کے کہنے پر خدا نے کر دیا. خدا سے کہا کہ خدا تو بارش برسا دے, تو خدا نے ویسا ہی کیا. اب وہ مانگ کس سے رہا؟ خدا سے. تو ہم بھی جب خدا سے مانگتے ہیں تو پھر اس ایمان کے ساتھ مانگے کہ خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. خدا اگر ابراہیم, یعقوب, اسحاق کے ساتھ تھا, موسیٰ کے ساتھ تھا, ایلیا کے ساتھ تھا, وہی خدا ہمارے ساتھ بھی ہے. وہ خدا جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا وہ ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. کیونکہ ہم خدا سے مانگ رہے, اور مانگتے وقت شک نہ کریں. شک جب آ جائے گا تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, نہ ہمیں کوئی برکت ملے گی, نہ ہماری زندگی میں کوئی ترقی ہوگی, نہ ہماری زندگی میں کوئی سرفرازی آئے گی, نہ ہماری زندگی میں کوئی نعمت آئے گی, کیونکہ ہم اچھے طریقے سے مانگ ہی نہیں رہے. کیونکہ ہمارے مانگنے کا انداز ہی خدا کو پسند نہیں. دنیاوی طور پر ہم دنیاوی طور پر بات کریں, کسی سے کچھ لین دین ہو تو اس کے ساتھ جا کر کہتے ہیں وہ جگہ ٹیکس, اس کے ساتھ بات کریں کہ چلو تو میرے پیسے دے, انہیں کہنا جا ہوں دے تے کر لیں. خدا کو انداز بھی پسند ہے, ہمارا مانگنے کا انداز کیسا ہے خدا کو یہ بھی پسند آنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو اچھی نیت سے مانگیں, دنیا کی چیزوں کو چھوڑیں, پہلے راست بازی کو اپنائیں, ایمانداری کو اپنائیں, دعائیا زندگی کو اپنائیں, اور روحانی زندگی کو اپنائیں. اپنی زندگی سے گناہ, جھوٹ, فریب اور تمام برائیاں جو ہیں انہیں نکال دیں, تاکہ جب آپ مانگ رہے ہیں خدا سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے. خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے, وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے. ہم نہ بھی خدا کو بتائیں نا تو خدا پھر بھی جانتا ہے. ہم خدا کو نہ بھی بتائیں کہ خدا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, خدا پھر بھی جانتا ہے کہ میرے بیٹا کو, میری بیٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے, میں نے اسے مہیا کرنی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فضل ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اپنی زندگی کے اندر ایمان کو لے کر آئیں, اور ایمان کے ساتھ گھٹنوں کے بال ہو جائیں, دعا کیجئے, خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ جب بھی نازل ہوتا ہے تو اثر دکھاتا ہے. آمین. تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. بہت شکریہ سر. تو ناظرین, بڑا خوبصورت پیغام آپ نے سنا ہے دعا کے تعلق سے, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اگر ہم نیت سے مانگتے ہیں تو حقیقت میں خدا ہمیں مہیا کرنے والا
خدا ہے۔ جب ہماری نیت ہی ٹھیک نہیں تو خدا پھر ہمیں چیزیں دستیاب نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے یہ مثبت ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کلام خدا میں قائن کو اور حابل کو دونوں ہدیے لے کر آئے تو بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے خدا نے حابل کو اور اس کے بعد اس کے ہدیے کو قبول کیا۔ اسی طرح جب آپ ایمان کے ساتھ خاکساری کے ساتھ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں تو پھر اس سے مانگتے ہیں، خداوند آسمان اور زمین کا جو خالق اور مالک ہے اپنے مانگنے والوں کو ہر چیز مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو ایمان سے مانگو اور شک نہ کرو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ جو کچھ بھی خداوند سے مانگیں گے، ایمان سے مانگیں گے تو ہمارا یسوع برکتوں سے بھرا ہوا ہے، لا تبدیل، لا محدود، لا ثانی ہے اور اپنے لوگوں سے بے حساب پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے مانگنے والوں کو ضرور روح القدس بھی عطا کرتا ہے، اور بھی زندگی کی جو چیزیں جو ضروریات ہے ہمارا خدا ہمیں مہیا کرتا ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً اس کلام کے باعث آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے خوبصورت گیت جس کے بول ہیں پاک روح کا ابر چھا جائے، اور اس گیت کو گایا ہے پیارے بھائی ارون شہزاد نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب اس خوبصورت گیت کو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
तो जी नाजरीन, इस खूबसूरत गीत को आपने सुना है कि पाक रूह का अबर छा जाए। हकीकत में बाइबल मुकद्दस अमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम मेरे गवाह होगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक। आज भी रूहुल कुद्स इस दुनिया में नाजिल हो चुका है। जो कोई अपने आप को पेश करता है, रूहुल कुद्स उसकी ज़िंदगी में काम करता है, निजात का मुकाशफा मिलता है। और यस्सु हकीकत में ईमानदारों की ज़िंदगी में आज भी बड़े बड़े काम करता है। जो रूहुल कुद्स के भूखे और प्यासे हैं, बादशाही और रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, खुदा उन्हें बेशुमार प्यार करता है। इसलिए ज़रूरी है दूसरी चीज़ों को छोड़कर पहले बादशाहों के बादशाह के सामने अपने आप को झुका दें, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो जी नाजरीन, लास्ट पर हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। आप अपनी गवाहियाँ हम तक पहुंचाते हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदा इस वक्त भी आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हम सारे खुदा मिलकर आप सब के लिए दुआ करना चाहते हैं। आप लाहौर शहर से हैं, आउट ऑफ सिटी से हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं, किसी मुल्क से, किसी देहात से, किसी शहर से हमें वॉच कर रहे हैं। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप ईमान रखिए यस्सु मसीह जो खुदावंद है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह खुदावंद कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो हमारे दरमियान मौजूद है, स्टूडियो में भी मौजूद है, और जहाँ कहीं आप बैठे हैं वहाँ पर भी मसीह खुदावंद मौजूद है, क्योंकि वो ला तब्दील खुदावंद है। तो आइए अपने सरों को खुदावंद की हसूरी में झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सारे खुदा मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। तू ला तब्दील, ला महदूद, ला सानी, ला खिताब बर्रा है। हम जानते हैं कि तेरे लोग जब भी तुझे पुकारते हैं खुदा, तू अपने लोगों की दुआ को सुनता और कबूल फरमाता है। तेरे कलाम में लिखा है जो तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा। ए खुदावन, तेरे कादर यस्सु के नाम में जितने तेरे प्यारे ए खुदावन इस वक्त तेरी हसूरी में झुके हुए हैं, अगर किसी को किसी किस्म की बीमारी लाहक है, अगर ए खुदावन हेपाटाइटिस है, ABC है, शुगर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, ए खुदावंद और कोई ऐसी बीमारी है, रसौलियाँ है, पट्ठों का दर्द है, स्टमक प्रॉब्लम है, आंखों का प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द है, टखनों का दर्द है, किसी किस्म की बीमारी है, तू हर एक बीमारी पर कादिर है। हम सारे खुदा मिलकर यस्सु के नाम में इन तेरे प्यारों को तेरी हसूरी में याद करते हैं और यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं, ऐ खुदावन सारे बीमार यस्सु के नाम से छुए जाएं। ऐ खुदावन मौजसातकार यस्सु के नाम में छू, गवाहियां कायम हो और खुदा का बेटा यस्सु मसीह इज्जत और जलाल पाए। हम ईमान रखते हैं कि तूने अपने लोगों को छुआ है, शिफा बख्शी है। ऐ खुदावन तेरे लोग ज़रूर गवाहियाँ शेयर करेंगे और यस्सु को जलाल मिलेगा। और हम दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए। खुदावंद उनकी ज़िंदगियों पर तेरा हाथ चाहते हैं, उनकी खिदमत पर तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी आसूलात पर तेरी बरकत चाहते हैं। और ज़्यादा अपने खादिम और अपनी खादमा को अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल कर। और इसी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, सदर को, अदलिया को, पाक अफवाज को, इंटेलिजेंस इदारों को और तमाम सरकारी इदारों को खुदावंद तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं और यस्सु के नाम में दुआ करते हैं पाकिस्तान का सारा निज़ाम बड़े एहसन तरीके से चले और खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स जलाल पाए। पाकिस्तान में रहने वाला हर एक शहरी यस्सु मसीह के नाम से छुआ जाए, तेरी कुदरत खुदावंद काम करे और यस्सु नाम इज्जत और जलाल पाए। हम बड़े ईमान के साथ ये दुआ करते हैं कि तूने हमारी सुन ली है, यस्सु मसीह के नाम में, आमीन।
تو جی ناظرین، ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یقیناً خداوند نے آپ کو چوہا ہے، آپ ضرور اپنی گواہی شیئر کریں گے اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ اور کلام کہتا ہے جس کے اندر بیٹا ہے اس کے اندر گواہی ہے، تو حقیقت میں آپ گواہی دیں گے کیونکہ خدا کے روح نے آپ کو چھو دیا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت۔ تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بھی قیمتی وقت نکالا اور بڑا خوبصورت کلام آج ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ تو اسی طرح بھائی فیصل، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خداوند اپنے جلال کے لیے اور زیادہ آپ کو استعمال کرے۔ اس طرح پادری صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اسی طرح بھائی شان، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔